بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، قوم عاد میں دو بادشاہ گزرے ہیں، شدید اور شداد۔ ان کا پایہ تخت ملک یمن میں عدن کے نزدیک تھا۔ یہ دونوں بادشاہ تمام روئے زمین پر سلطنت کرتے تھے۔ ان کے پاس بے انتہا فوج اور بے شمار خزانہ تھا، لیکن شدید کے مرنے کے بعد تمام سلطنت اس کے بھائی شداد نے سنبھالی اور وہ تخت نشین ہوا۔ شداد نے حکومت سنبھالتے ہی حکومت کو اور بھی ترقی دی اور اس کو انتہائی عروج پر پہنچا دیا، یہاں تک کہ دنیا میں جس قدر بھی بادشاہ اور حکمران تھے، کوئی شخص بھی اس کے خلاف نہیں چلتا تھا۔ اسی بنا پر اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اس پر زمانے کے عالموں اور واعظوں نے اس کو بہت کچھ سمجھایا، بہت روکا۔ علماء کہتے تھے کہ تو خدا کا خوف کر، اس کی عبادت کر، اس کی عبادت میں یہ فائدے ہیں۔ اس کم بخت نے جواب دیا کہ جو دولت اور ثروت، حکومت اور عزت مجھ کو اب حاصل ہے، اللہ کی عبادت کرنے میں اس سے زیادہ اور کیا چیز ملے گی؟ اور جو شخص کسی کی غلامی کرتا ہے، اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، یا تو عہدہ کی ترقی کے واسطے یا دولت حاصل کرنے کے واسطے۔ اور تم لوگوں کو معلوم ہے کہ آج جو میرا عہدہ ہے، دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی عہدہ نہیں، اور جتنی میرے پاس دولت ہے، اس سے زیادہ کسی شخص کے پاس کوئی دولت نہیں۔ ان حالات میں مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کی اطاعت کروں؟ علماء نے جواب دیا کہ یہ سلطنت، دولت اور حکومت سب فانی ہیں، سب پر زوال آئے گا، کوئی چیز تیرے پاس نہ رہے گی۔ اگر تو اللہ کی عبادت کرے گا تو اس کے بدلے میں ہمیشہ رہنے والی ایسی جنت انعام پائے گا جو تمام دنیا کی حکومت اور ان خزانوں سے بہتر ہے۔ یہ سن کر علماء سے شداد نے کہا کہ جنت میں کیا کیا چیزیں ہوں گی؟ علماء نے جنت کی تعریفیں اور اس کی خوبیاں جو انبیاء سے سنی تھی وہ بیان کی کہ اس میں درخت ہوں گے، اس کی نہریں ایسی ہوں گی، اس کی تعمیر، اس کے لباس، اس کی عورتوں کی کیفیت، غرض کے جو کچھ ان کی معلومات تھی، سب کچھ شداد کو تفصیل سے بتا دیا۔ اس تفصیل کو سن کر شداد نے کہا کہ میں تو سمجھتا تھا جنت پتہ نہیں کیسی ہوگی۔ اگر تمہارے خدا کی یہی جنت ہے تو مجھ کو اس جنت کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں بھی ایسی جنت اپنی سلطنت میں تیار کرا سکتا ہوں۔ علماء اس کی بکواس سن کر خاموش ہو گئے اور سمجھ گئے کہ یہ نہیں مانے گا، پھر اس سے مزید کوئی بات نہ کی۔ شداد نے خدا سے مقابلے کی اسکیم شروع کر دی۔ شداد نے اپنے معتبر سرداروں میں سے ایک کام کے لیے 100 آدمیوں کو منتخب کیا، ہر ایک کی ماتحتی میں 1000 آدمی دیے۔ گویا کہ جنت کی تیاری کے لیے ایک جدید محکمہ بنایا جس کے ملازمان کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ کسی افسر کے ذمے سپلائی کا کام مقرر کیا اور کسی کے ذمے نقشوں کی تیاری وغیرہ، اور کسی کو حساب و کتاب وغیرہ پر لگا دیا، اور دنیا کے ہر ملک اور صوبے میں شاہی طور سے احکام روانہ کیے کہ جس قدر بھی سونا چاندی دستیاب ہو سکے اس کی گنگا جمنی اینٹیں بنوا کر ہمارے پایہ تخت کو روانہ کر دی جائیں، اور جس قدر بھی سونا چاندی اور جوہرات خزانوں میں موجود ہوں ان کو نکلوا لیا جائے، اور حکم پہنچتے ہی تمام کا تمام روانہ کر دیا جائے۔ محکمہ تعمیر کو حکم دیا کہ عدن پہاڑ کے نزدیک 40 کوس مربع رقبہ لیا جائے اور اس مقام پر جنت کی داغ بیل ڈالی جائے، اور اس کی بنیادیں اس قدر گہری کھودی جائیں کہ وہ بنیادیں پانی کے قریب پہنچ جائیں، اور اس کو سنگ سلیمانی سے بھر دیا جائے۔ جب بنیادیں بھر چکی اور زمین کے برابر ہو جائیں تب ان بنیادوں پر اس طرح چنائی شروع کی جائے کہ ایک اینٹ چاندی کی اور ایک اینٹ سونے کی رکھی جائے۔ چنانچہ اس کے منشا کے مطابق تعمیر کا کام شروع ہوا۔ بنیادیں بھری گئی، دیواروں میں سونے اور چاندی کی اینٹیں لگائی گئی، اور دیوار کی بلندی اس زمانے کے گزوں سے 500 گز رکھی گئی، اور دیواریں اس قدر خوبصورت اور چمکدار تھیں کہ جب سورج نکلتا تھا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نظر نہیں ٹھہرتی تھی۔ پھر اس 4 دیواری میں 1000 محل تیار کیے گئے، اور ہر محل میں 1000 ستون رکھے گئے، اور ہر ستون میں جوہرات سے میان کاری کرائی گئی، اور اس احاطے کے اندر ایک نہر بنوائی، اور ہر ایک محل میں حوض اور چوبچے تیار کرائے گئے، اور اس نہر سے ہر محل کے نیچے ایک نہر جاری کروائی تاکہ ہر مکان میں ہمیشہ ہمیشہ فوارے ابلتے رہیں، اور ان نہروں کا درمیانی حصہ یاقوت، زمرد،
مرجان اور نیلم سے بھر دیا گیا، اور ان نہروں کے کنارے پر مصنوعی درخت لگائے گئے جن کی جڑیں سونے کی اور شاخیں اور پتے زمرد کے اور پھول اور پھل سچے موتیوں اور سرخ یاقوت اور دوسرے قسم کے جوہرات کے بنا کر لٹکائے گئے۔ دکانوں اور دیواروں کو مشک و زعفران اور گلاب کے ساتھ مخلوط کر کے سچی کاری کرائی گئی، اور سونے کے پانی کے ساتھ اس کی مینا کاری کرائی گئی، اور خوبصورت اور خوش آواز جانور اس جنت میں چھوڑے گئے، اور اس جنت کے چاروں طرف 1000 سونے اور چاندی کے چبوترے بنوائے تاکہ اس کی چوکیدار ان پر بیٹھ کر اپنی اپنی باری سے چوکیداری کیا کریں۔ اور جب اس جنت کی تعمیر ہو چکی تو حکم دیا گیا کہ تمام جنت میں قالین اور ریشمی فرش بچھائے جائیں، اور سونے چاندی کے پیالے اور کابیاں وغیرہ سب مکانات میں ترتیب سے چن دیے جائیں، اور کسی نہر میں میٹھا پانی اور کسی میں شراب اور کسی میں دودھ اور شہد جاری کروایا جائے۔ اور ہر پیشے والے کو حکم دیا گیا کہ اپنے اپنے پیشہ میں ہر شخص مقتول رہے اور جو چاہے کرے۔ غرض کے 1 لاکھ سے زائد آدمیوں نے 300 سال میں اس شان و شوکت کے ساتھ یہ جنت تیار کی۔ اس کی تیاری کے بعد اپنے تمام اراکین سلطنت، وزراء اور عمرا کو حکم دیا کہ سب لوگ نہایت زیب و زینت اور شان و شوکت کے ساتھ میری جنت میں جا کر رہیں، اور خود بھی اپنے جنت میں ٹھہرنے کی غرض سے اپنی فوج اور سپاہ کو اپنے ساتھ لے کر انتہائی غرور اور تکبر کے ساتھ اپنے اصلی دارالخلافت سے کوچ کیا، اور اپنے ساتھ ان عالموں کو بھی لیا جو اس کو خدا کی جنت کا لالچ دیتے تھے اور ان کو بے باکی اور بد زبانی سے روکتے تھے۔ راستے میں ان عالموں سے کہنے لگا کہ تم اسی بحشت کی خاطر مجھ کو کہتے تھے کہ کسی دوسرے کے سامنے سر جھکاؤں اور میں ذلیل ہو جاؤں، اور اب میری قدرت اور تمہارے خدا سے بے نیازی تم لوگوں کو اچھی طرح سے معلوم ہو جائے گی۔ چنانچہ اسی شان و شوکت کے ساتھ اس جنت کے قریب پہنچا۔ جنت والے اس کے استقبال کے لیے جنت سے باہر نکلے، سونے چاندی اور جوہرات اس پر قربان کرنے لگے، اور نذرانے جو قسم کے تھے اس کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ شداد اس غرور اور تکبر کے ساتھ اپنی جنت کی طرف چلا جا رہا تھا۔ جب جنت کے دروازے پر پہنچا تو اس کے پیچھے لاکھوں تماشائی تھے۔ آگے آگے شداد کی سواری چل رہی تھی، شادیانے بج رہے تھے۔ شداد کا چہرہ خوشی کے باعث پھول کی طرح کھل رہا تھا، لیکن اس ساز و سامان شان و شوکت کے ساتھ جو ہی شداد نے جنت کے دروازے پر قدم رکھا، اسی وقت آسمان کی طرف سے ایک ایسی کڑک اور سخت آواز آئی کہ تمام ساتھی ہلاک ہو گئے، اور شداد بھی اسی کڑک کی ہیبت ناک آواز سن کر بے ہوش ہو کر گھوڑے پر سے گر گیا، اور 900 سال کی عمر میں لاکھوں حسرتوں کے ساتھ ہلاک ہو گیا، اور اپنی بنائی ہوئی جنت دیکھنے کی کروڑوں تمنائیں دل میں لے گیا، اور اس کی لاکھوں تمناؤں اور کروڑوں حسرتوں کو خاک میں ملا دیا گیا، یہاں تک کہ عزرائیل علیہ السلام بھی حکم الہی سے اس کی جان قبض کر رہے تھے، لیکن دل میں رقت اور آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ مجھے کسی کی جان نکالتے ہوئے کبھی رحم نہ آیا، البتہ 2 شخصوں کی جان نکالتے ہوئے بڑا ہی رحم آیا۔ اگر آپ کا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز ان کی جان نہ نکالتا۔ ایک تو اس بچے پر جس کی ماں کشتی کے تختے پر رہ گئی تھی، اور وہ نوزائیدہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ اس تختے پر رہ گیا، اور تیرا حکم ہوا کہ اس کی ماں کی جان قبض کر لے۔ اس وقت مجھ کو ترس آیا کہ اس بچے کی خبر گیری کون کرے گا۔ دوسرا ایک وہ بادشاہ جس نے بڑی بڑی آرزوؤں کے ساتھ ایک بے مثال جنت تیار کرائی، اور جب وہ تیار ہو گئی اور اس کو دیکھنے کے واسطے وہ آیا، جس وقت اس نے اپنا قدم دروازے پر رکھا تیرا حکم ہوا کہ جا اس کی روح قبض کر۔ اس وقت بھی مجھے بہت رقت آئی کہ تو ہی جانتا ہے کہ اس کی کیا کیا حسرتیں دل میں رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ بادشاہ وہی لڑکا تھا جس کو ہم نے بغیر ماں باپ کے پرورش کرا کے اس درجے تک پہنچایا تھا، لہٰذا اے اسرائیل تو نے ساری مخلوقات میں دونوں مرتبہ شداد پر ہی رحم کھایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ جزاک اللہ۔